دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ خاص کر کے جماعت احمدیہ کے لوگ اور میرے مسلمان دوست جو ہیں وہ اپنی اس پہ اگر رائے دینا چاہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ دوستو میں 4-5 دن سے یہ بات سوچ رہا تھا، پھر میں نے کہا یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں رکھا جائے۔ تو دوستو آپ نے مجھے میسج یعنی کمنٹ کر کے ویڈیو کے اندر بتانا ہے کہ دوستو اگر ایسا ہو، آج سے 150 سال پہلے کسی گاؤں کے اندر کوئی ایسا شخص رہتا ہو جو بچپن سے مویشیوں کے اندر کسی جو بھینس گاؤں کا جسے کہتے ہیں وہ باڑا ہوتا ہے اس کے اندر رہتا ہو، اور اس کی زندگی جو ہے وہ صرف اسی باڑے کے اندر محدود ہو کے رہ جائے، اور بھینسوں کو چارہ ڈالنا، ان کا دودھ دونا، اس باڑے کی صفائی کرنی، پھر فصلوں سے جا کے چارہ لے کے آنا، کاٹنا، سارا کچھ کرنا، اسے نہ دین کا پتہ ہو نہ دنیا کا پتہ ہو، صرف بس اپنے اسے کام سے کام ہو، اور پھر اس کے اندر ایک وقت میں شادی کا جذبہ پیدا ہو اور وہ شادی کرنا چاہتا ہو، مگر وہ اس لیے نہ کرتا ہو شادی، وہ ڈرتا ہو چونکہ اسے اپنی حالت کا اندازہ ہے کہ اسے اللہ نے قدرتی طور پہ نامرد بنا دیا ہو، اور اب وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ میں کیا کروں۔ مگر اس کے باوجود اگر وہ کسی سے کہے شادی کرنے کا اور وہ شادی کر بھی لے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو نامرد ہے، تو معاملات بگڑیں گے، مگر پھر بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یار اس کو نہ عقل ہے نہ موت ہے، جانوروں میں رہتا رہا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے لڑکی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ پہلے کسی کو بتایا ہوتا، مشورہ کیا تو ہم اسے بتا دیتے کہ بھئی تو شادی کے لائق نہیں ہے تو نہ کر، مگر پھر بھی اس کو لوگ اگنور کر دیں گے کیونکہ وہ جاہل قسم کا اجاڑ قسم کا آدمی ہے۔ اچھا دوسری صورت کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو صاحب حیثیت بھی ہو اور دنیا کو بھی جانتا ہو اور دین کو بھی جانتا ہو، اور وہ اوائل عمر کے اندر، جوانی کے اندر شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں، پھر وہ شخص جو ہے وہ 1800 تقریباً 64 سے لے کر 64 سے لے کے 68 تک وہ سیال کوٹ کی کچہری میں ملازم ہو جاتا ہے اور گھر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جو ازواجی تعلق ہے وہ 1864 سے لے کے تو 68 تک نہیں رہا۔ اس کے بعد اس کی والدہ فوت ہوتی ہے، وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کتاب کے اندر خود تحریر لکھتا ہے کہ 20 سال سے میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اب وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی یا اس شخص کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، یہ نامرد ہو گیا، اور بعد میں آگے جا کے یہ اس بات کا اقرار بھی کرے گا کہ میں نامرد ہو گیا۔ اب دیکھیں اس بیوی نے جو اس کی پہلی بیوی تھی اس نے کتنا صبر کا مظاہرہ کیا اور اس نے اس کے ساتھ گزارا کیا، کیونکہ اب جو بھی تھا پیدائشی نامرد نہیں تھا، بعد میں ہوا جو بھی ہوا اس نے برداشت کیا کیونکہ وہ بیوی تھی۔ اب یہ جو شخص ہے نا، یہ نامرد ہونے کے باوجود یہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دے کے ایک بات سمجھاؤں کہ کسی شادی میں جائے اور بہت اچھا کھانا بنا ہو تو لوگ راج کے کھانا کھاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار پیٹ تو بھر گیا مگر نیت نہیں بھر رہی، آنکھیں نہیں بھر رہی، اتنا مزے کا کھانا ہے، دل کرتا ہے اور کھاتے جائیں، مگر پیٹ میں گنجائش ہی نہیں ہے، مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی ان صاحب کا کوئی معاملہ تھا کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا مگر آنکھوں کی ہرس نہیں جا رہی تھی، اور دل جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میں کوئی آگے شادی کروں، اور عمر کتنی ان کی اس وقت تقریباً، جب پھر انہوں نے دوسری شادی کی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تقریباً 50 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 55 سال، مگر جو میں نے تحقیق کی ہے وہ 49 یا 50 کے لگ بھگ عمر تھی۔ اس کا مطلب ہے بیوی کی بھی اس وقت عمر 49 یا 50 سال تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ وہ تعلقات ختم تھے۔ اب بیوی کو پتا تھا کہ میرا بندہ میرے پاس نہیں آتا، اولاد ہونے کے علیحدہ فیل ہے، مگر بیوی کو پتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن ہے۔ اب ہوا یوں کہ ان صاحب نے جو دین کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس مجھے ہی دین سارا ملا ہے، میں نے دین کو سمجھا ہے، اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ خود اپنی کتابوں میں پھر لکھتے ہیں، اپنی ساری سٹوری لکھتے ہیں، اور اس سٹوری کے اندر یہ پھر اپنا اس کا اظہار کرتے ہیں اس لاک ڈاؤن کا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس شخص کی ایک کتاب دیکھتے ہیں جس کے اندر
وہ کیا بیان کرتا ہے. حالانکہ ایسا دیندار شخص جس کے بارے میں نے یہ سنا ہے، پڑھا ہے کہ اس نے قرآن مجید کو 10,000 دفعہ پڑھا ہے، اور قرآن مجید جو ہے، فرقان حمید جو ہے، یہ تو شادی کے بارے میں کلیئر کٹ باتیں بتاتا ہے کہ تم شادی 1 بھی کر سکتے ہو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی، 4 بھی کر سکتے ہو، اگر انصاف کر سکو تو. اور اگر بندے کو پتا ہو کہ میں نامرد ہوں، اس کے باوجود وہ شادی کرنا چاہے دوسری، تو کیا ایسے بندے کو قرآن کی تعلیم کا نہیں پتا کہ میں تو پہلی کے زواجی کو پورے کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں نئی شادی کر رہا ہوں، اس کے کو کہاں سے پورے کروں گا؟ اور پھر عمر کا تقاضا کیا تھا؟ عمر 50 سال تھی تقریباً، مگر ذہن کے اندر کچھ اور تھا. تو چلیے میں آپ کے سامنے ان صاحب کی کتاب لے کے آتا ہوں. پتہ نہیں، ہو سکتا وہ اڑی شڑی نہ کر لیں کہ بھی میں نے اب نہیں آنا، تم نے میرا وہ پتہ نہیں کون سا معاملہ کھول دیا ہے. تو میں نے نہیں کھولا، آپ نے خود لکھا ہے، میں تو عوام کو بتانے والا ہوں. حالانکہ یہ کام آپ کے جو نسل میں باقی لوگ تھے، جانشین تھے، ان کا کام تھا، مگر وہ تو نہیں بتاتے. آپ کے جو مربیان ہیں، آپ کے جو مبلغان ہیں، ان کا کام تھا بتانا، مگر وہ نہیں بتاتے. تو پھر رضائی بھتیجے نے جب یہ بیڑا اٹھایا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیے میں آپ کے سامنے کتاب پیش کرتا ہوں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ہم یہ کتاب نکالتے ہیں. اللہ کرے یہ صاحب مان جائیں، ناراض نہ ہو اس بات پہ، ورنہ اڑی بھی کر بیٹھتے ہیں، ضدی ہیں، نہیں مانتے کہ نہیں میں نے آنا، کیا کر لو گے. چلیں برل بلا کے دیکھتے ہیں پیار سے. کم آن، آ جائیں، ضرورت ہے دوست احباب کو. آپ کے ماننے والوں نے دیکھنا حوالہ. آ جائیں، آ جائیں، کم آن. برل اچھا جی، اب سنیے، یہ ہے جی جلد نمبر 15، اور جو کتاب میں آپ سامنے پڑھوں گا اس کو اس میں ہے جی تریاق القلوب. اچھا جی، یہ پیج نمبر ہے 200. قادیانی حضرات کہتے ہیں پرچیاں لگاتے ہیں. جب ہم صفحہ آپ کو بتا رہے ہیں 200، کتاب کا نام بتا دیا، روحانی خزائن جلد نمبر 15، تو آپ کا کام ہے اس کو ڈھونڈ کے خود پڑھ کے دیکھیں. ہم پورا صفحہ لگائیں گے، ویڈیو میں نظر نہیں آئے گا، اس لیے ہم وہ جو عبارت ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، اور آگے پیچھے پڑھنا چاہیں تو صفحہ اور کتاب کا نام بتا دیا. اچھا جی، یہاں پہ حاشیے میں نیچے انہوں نے لکھا ہے جی، عرصہ تخمیناً 18 برس کا ہوا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر چند آدمیوں، ہندو اور مسلمانوں اس بات کی خبر دی. اچھا ہم آگے نیچے چلتے اپنے اس لائن کی طرف جو ہم نے پیش کرنا. کہتے ہیں اور لوگوں نے اس الہام سے تعجب کیا کیونکہ میری پہلی بیوی کو عرصہ 20 سال سے اولاد ہونی موقوف ہو چکی تھی اور دوسری کوئی بیوی نہ تھی. اب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ صاحب 1864 کو گھر سے نکلے، گھر والے کو تانوں کی وجہ سے نکلے، گھر چھوڑا. اب کس چیز کے تانے ملتے تھے قادیانی مبلغ بتائیں گے، مگر کس لیے گھر چھوڑا کہ گھر والوں کے تانوں کی وجہ سے. اور یہ جا کے سیال کوٹ میں کچہری میں ملازم ہو گئے، اور وہاں انہوں نے 1868 تک نوکری کی، پھر واپس گھر آئے. اب 1864 سے لے کے جب یہ صاحب دوسری شادی کرتے ہیں 1884 میں، تو کتنے سال بنتے ہیں آپ خود کر لیں، 20 سال بنتے ہیں. 20 سال کا انہوں نے ذکر کیا. سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہمارے چینل کا نام کیا ہے. ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ انشاءاللہ تعالی. چلیے اچھا جی، کہتے ہیں آگے پھر اور کچھ لکھا. پھر کہتے ہیں کہ دلی میں میری شادی ہوئی. اچھا، اسی آگے صفحہ 201 پہ آگے نیچے لکھتے ہیں کہ تخمیناً 16 برس کا عرصہ گزرا کہ میں نے شیخ احمد علی اور باقی لوگوں کو خبر دی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے الہام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک شریف خاندان میں وہ میری شادی کرے گا اور وہ قوم کے سید ہوں گے. لیں جی، اب یہ معاملہ چلا گیا سیدوں کے پاس. اب دیکھتے ہیں کہ کوئی سید جو اس کا شجرہ سب نکالے اس کی بیوی کا، کہ کیا واقعی یہ سیدانی تھی، سید تھے یا نہیں تھے، یا بانی جماعت احمدیہ نے یہاں بھی چھڑو مار دیا. چلے بہرحال پھر آگے لکھا ہے جی اسی صفحے کے نیچے الہام ہوا. آگے یہ فارسی میں الہام لکھا ہے، یعنی اس کے جو میں نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہیں شادی میں تجھے کچھ فکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ شادی کے معاملے میں تجھے کوئی فکر نہیں کرنی. اب یہ بانی جماعت احمدیہ کا خدا ہے جو اسے تسلی دے رہا ہے، الہام کر رہا ہے کہ تجھے شادی کے لیے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. ان تمام ضروریات کا رفع کرنا میرے ذمہ ہوگا، یعنی جو بھی تیری ضروریات ہیں وہ میں دور کروں گا، میرے ذمہ ہے. دوستو یہاں آپ نے ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے. میں نے پچھلی 2-3 ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ نے کہا ہے کہ ان کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ہے. ان سے مراد مسلمانوں کا خدا اور ہے اور قادیانیوں کا خدا اور ہے.
اور قادیانیوں کا خدا الہام کے ذریعے کیا تسلی دے رہا ہے کہ تجھے کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام ضروریات کا رفع کرنا یعنی دور کرنا میرے ذمہ ہوگا۔ اسی صفحے کے نیچے پھر کہتے ہیں ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت پیش آیا۔ اس شادی سے مراد جو 1884 میں ہوئی نصرت جہاں بیگم کے ساتھ دوسری شادی، پہلی شادی جو ان کی بیوی سے ہوئی تھی وہ تھی حرمت بی بی، ٹھیک ہے، جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی، اس کی کیا ریزن تھی اور یہ آگے کیا معاملہ ہے۔ اب یہ خود ہی آگے ذکر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس لیے میری حالت مردمی کل عدم تھی، یعنی بانی جماعت احمدیہ کی جب شادی ہوئی جو ابتلا پیش آیا، جو واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا کہ ان کی حالت مردمی جو تھی وہ کل عدم تھی، یعنی مرد نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے بیوی کا قصور نہیں ہے، پہلی کا بھی، اور یہ 20 سال سے نامرد تھے، مگر میں نے کہا نا کہ نیت نہیں بھرتی، آنکھیں نہیں بھرتی، حرص تھی کہ میں شادی کروں، اور پھر اس پہ الزام لگا دیا کہ اللہ نے مجھے الہام کیا کہ یہ معاملہ ہے۔ اچھا جی، یہ بھی آپ کو اور بھی بتاتا ہوں۔ اچھا، پیرانے سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی، اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا، یعنی جو بہت دوست تھے انہوں نے افسوس کیا، انہیں پتا تھا یہ تو نامرد ہے۔ اچھا، اور یہ خط جس کو میں نے اپنی جماعت کے بہت سے معزز لوگوں کو دکھلایا، جیسے حکیم نور الدین، مولوی برہان الدین وغیرہ، یہ مولانا آگے لکھا ہے جی کہ مولوی محمد حسین صاحب ایڈیٹر اشاعت السنہ نے ہمدردی کی راہ سے میرے پاس بھیجا۔ یہ خط کس نے لکھا؟ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے۔ اب لکھا گیا اس میں کہ آپ نے شادی کی ہے اور مجھے حکیم محمد شریف کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بے باعث سخت کمزوری، محمد حسین بٹالوی صاحب تھے جو ان کے اس وقت دوست تھے، اب انہوں نے خط لکھا ہمدردی کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کو سخت مردانہ کمزوری ہے، پکا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے کہ آپ شادی کے لائق نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود میں نے کہا نا کہ وہ جو تھی وہ نہیں جا رہی تھی۔ اچھا جی، اب ہم یہ کتاب رکھ دیتے ہیں یہاں پہ۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک اور کتاب کھولتے ہیں اور پھر اس کے آگے چلتے ہیں۔ یہ میں نے تذکرہ اپنے پاس یہاں ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ تذکرہ کے اندر ایک الہام ہے جی، اور الہام کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے، یہ ہے 1881، 1881، 84 میں شادی ہو رہی ہے 1884 میں، اور یہ تقریباً 3 سال پہلے مرزا صاحب کو الہام ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں بوقت عصر یہ الہام ہوا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں۔ اب اللہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ہم تو ویسے ان کو عبادت کا کہتے ہیں مگر اس نے اپنی کو مسجد ہی کہا، تو میں وہ الفاظ ہو پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہاری ایک شادی کروں، یہ سب سامان میں خود ہی کروں گا اور تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔ مرزا قادیانی کا خدا یہ الہام کر رہا ہے اور اس نے گارنٹی دی ہے کہ تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر اللہ وعدہ کرے تو اللہ الحمدللہ پورا کرتا ہے۔ اچھا جی، آگے پھر انہوں نے وہی ایک فارسی کا الہام لکھا ہے اور آگے وہی لکھا ہے کہ ایسے ایسے فلانا ٹینگ ہوا۔ اچھا جی، اب یہ تذکرے کے اندر پتہ چلا کہ 1881 میں مرزا صاحب کو الہام ہو گیا تھا، ہے اس وقت نامرد تھے، مگر اللہ نے تسلی دی کہ تیری ہر چیز جو ہے میں فٹ کر دوں گا، تجھے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈے یار تجھے میں تگڑا کروں گا۔ اب یہ کیا کون رہا ہے؟ بانی جماعت احمدیہ کا خدا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور۔ اب آپ دیکھیے گا آگے بنتا کیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم ایسا کرتے ہیں جی، حقیقت الوحی نکال لیتے ہیں۔ حقیقت الوحی ہے کتاب کا نام، دیکھیں، چلیے یہ دیکھیں، یہ میرے پاس پڑی ہے۔ اب تو آسانی سے صاحب باہر آ جائیں گے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا، قصہ کھل گیا۔ اچھا جی، یہ دیکھیے جی، یہ جلد نمبر 22۔ اب اس کا ہم پیج نکال لیتے ہیں جی، یہ اس کا پیج ہے جی 247، 247 سن لیجیے، نشان نمبر 87، 87 نشان۔ مفتی مبشر صاحب 85 نشان بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم 2 ہاتھ آگے چل کے ان سے 87 نمبر جو ہے وہ پیش کریں۔ سنیے توجہ سے، کہتے ہیں یہ پیش گوئی ہے میری اس شادی کے بارے میں جو دلی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا، یعنی اس خدا کو تعریف ہے جس نے تمہاری دمادی اور نسبت دونوں طرف سے عزت دی، یعنی تمہارے نسب کو بھی شریف بنایا اور تمہاری بیوی بھی سادات میں سے آئے گی۔ واہ! اچھا، یہ الہام شادی کے لیے ایک بطور پیش گوئی تھی جس سے مجھے فکر پیدا ہوئی۔ اب بانی جماعت احمدیہ کو فکر پیدا ہو گئی، اللہ نے خبر دے دی، اب ان کی فکر شروع ہوگی۔ ویسے تو کہتے ہیں میں رئیس خاندان سے ہوں، ہمارے 27 گاؤں تھے وہاں پہ، اب فکر کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مال اکٹھا کرنے کی۔ شادی جو بانی جماعت احمدیہ نے کرنی ہے، مال اکٹھا کرنے کی فکر ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ شادی کے اخراجات
کیوں کر میں انجام دوں گا، یعنی شادی جو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، اب کہتے ہیں جس سے مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ شادی کے اخراجات کو کیوں کر میں انجام دوں گا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے اور لاک ڈاؤن بھی پکا لگا ہوا ہے، دونوں پریشانیاں کٹھی ہیں۔ اچھا، اور نیز کیوں کر میں ہمیشہ کے لیے اس بوجھ کا متحمل ہو سکوں گا، یعنی کہ پہلی بیوی کے بھی بارے میں اخراجات بھی نہیں پورے ہو رہے تھے، اور پھر نوکری کرنے 4 سال گئے ہیں تب بھی کوئی نہیں پوچھا، واپسی آ کے بھی کچھ نہیں ہوا، ویلے پھرتے ہوتے تھے قادیان کے اندر، کوئی اور نہیں تھا۔ اب اس لیے پریشانی تھی کہ کیا کروں گا۔ اب دیکھیں ایسا شخص جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا، اور ویلا رہ کے بیوی کے اخراجات، 2 بچے ہیں، سلطان احمد، فضل احمد، ان کے اخراجات، تو ویلا بندہ تو پریشان ہی ہوگا نا، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس سے مجھے مال ملے۔ تو چلیے دیکھیں آگے۔ تو میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ ان اخراجات کی مجھ میں طاقت نہیں، تب یہ الہام ہوا، ہائے 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 ہائے، تب یہ الہام ہوا۔ اب الہام سنیے، مجھے یاد نہیں رہا، یہ ویڈیو کچھ لمبی بھی ہوگی، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ چلیں میسج مجھے بتائیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ آگے سنیے، پھر وہی آگے انہوں نے عربی کا الہام لکھا ہے، یعنی جو کچھ تمہیں شادی کے لیے درکار ہوگا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تب یہ الہام ہوا نا، الہام میں اللہ نے کیا کہا کہ یعنی جو کچھ تمہیں شادی کے لیے درکار ہوگا تمام سامان اس کا میں آپ کروں گا، اور جو کچھ تمہیں وقتاً فوقتاً حاجت ہوتی رہے گی آپ دیتا رہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا، اور شادی کے لیے جو کسی قدر مجھے روپیہ درکار تھا وہ یعنی ان کو مل گیا۔ اچھا، پھر آگے انہوں نے تفصیل لکھی، کسی نے 500 دیا، کسی نے کتنے پیسے دیے۔ اب مجھے لگ رہی ہے مال آ رہا ہے، مفتے کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے سنیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا قرض دیا۔ سنیے آگے چلیے۔ اچھا، کہتے ہیں ایک جو صاحب تھے نا اس وقت، منشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹنٹ نے مجھے کہا کہ ہندوستان میں شادی کرنا ایسا ہے جیسا کہ ہاتھی کو اپنے دروازے پر باندھنا، یعنی بہت مشکل کام ہے شادی کرنا۔ تو کیا کہتے ہیں صاحب بہادر؟ کہتے ہیں میں نے ان کو جواب دیا کہ ان اخراجات کا خدا نے خود وعدہ فرمایا ہے، یعنی تھی ٹینشن نہ لو، اللہ نے وعدہ کر چھڑیا ہے کہ تیرے شادی دے جڑے بھی اخراجات نے سارے میں کراں گا۔ پھر شادی کرنے کے بعد سلسلہ فتوحات کا شروع ہو گیا۔ اچھا دوستو، اب یہ بھی آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو تسلیاں کتنی دی شادی کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو ڈیٹیں بھی بتائیں۔ اب ہم چلتے ہیں مرزا صاحب کے مکتوبات کی طرف، کہ مرزا صاحب علاج کروا رہے تھے حکیم نور الدین صاحب سے، اور وہ کتنا عرصہ تک چلتا رہا، کیا ہوا، تھوڑی سی کی تفصیلی بتا دوں۔ یہ ہے جی مکتوبات کی جلد نمبر 2، اس کا پیج نمبر ہے 20۔ اس میں یہ جو خط ہے حکیم نور الدین کو لکھا تھا، تو اس میں یہ 1-2 باتیں لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک مرض مجھے نہایت خوفناک، اوئے ہوئے ہوئے، کتنے جائیے، کتنا خوفناک مرض بانی جماعت احمدیہ کو لگا ہوا تھا۔ اب وہ مرض کیا تھا خوفناک، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا خوفناک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے مرضوں سے بچا کے رکھے۔ مگر دیکھ لیں کیا ہے کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں ناؤز بکلی جاتا رہتا تھا، یعنی مسلسل لاک ڈاؤن تھا، کوئی فرق ہی نہیں پیندا سی کہ میں اگر لیٹ بھی جاتا تھا بیوی کے ساتھ، تو میں نہیں کہہ رہا، ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ انشاءاللہ تعالی۔ آگے لکھا ہے شاید قلت حرارت عزیزی اس کا موجب تھی، یعنی وہ جو حرارت ہوتی ہے بندے کو، اس کی جو قلت تھی نا، اس وجہ سے نعوذ بالکل یعنی بالکل حرارت ہی نہیں ہوتی سی۔ اب کل کو کوئی فیمیل بھی سنیں گی، مگر سمجھ گئے ہوں گے، چچڑا جائے اسی بس کیا میں۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ وہ عارضہ بالکل جاتا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا، یعنی کہ نور الدین صاحب نے کوئی دعا بھیجی سی انہوں نے، ٹھیک ہے، اس سے وہ کہتے ہیں وہ عارضہ جو ہے وہ جاتا رہا۔ اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا حرارت عزیزی کو بھی مفید ہے اور منی کو بھی غلیظ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دوائی جو ہے یہ میں نے ذرا زیادہ کھا لی ہے اور جلدی ختم ہو گئی ہے، لیکن چونکہ گھر میں ایام امید ہونے کا گمان ہے، انہوں نے کچھ لگا کہ جیسے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں دوائی کھانے کی وجہ سے، تو کوئی بیگم صاحبہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بیوی کی بات نہیں کر رہا، یہ دوسری کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی نصرت جہاں بیگم صاحبہ جو اس وقت موجودہ قادیانی کی ام المومنین ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، ابھی تک وہ گمان پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، یہ خط جو ہے یہ انہوں نے لکھا ہے جی 19 جنوری 1887 کو،
یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں 1887 کے اندر 84 کو شادی ہوئی ہے، تو یہ جا کے اب دیکھ لیں 87 کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب گمان تھوڑا سا پیدا ہوا ہے. یعنی اس گمان کو آپ یوں کہہ لیں کہ کہہ رہے ہیں جی ہلکا سا اشارہ بنا ہے اور یہ پختہ ہو رہا ہے، 2-3-4 مہینے گزرے ہوں گے، ان کو پتہ چل گیا ہوگا. یعنی اس دوران سے لے کے یہ 84 سے لے کے تب تک لاک ڈاؤن پکا ہی تھا، دوائیاں کھا رہے تھے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. اسی جلد کے مکتوب نمبر ہے جی 27 اور پیج نمبر ہے جی مکتوب نمبر ہے 15 اور پیج نمبر 27. پھر کہتے ہیں جس قدر ذوف دماغ کے عارضے میں یہ عاجز مبتلا تھا، مجھے یقین نہیں کہ آپ کو بھی ایسا عارضہ ہو. جب میں نے نئی شادی کی، اب آپ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے نئی شادی کی کس کے ساتھ؟ نصرت جہاں بیگم کے ساتھ. پھر کہتا ہوں 1884 میں، تو مدت تک بلکہ میں یوں انگلی کرتا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیں، مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں. پہلے کیا لکھا کہ اللہ تعالیٰ کہا بے فکر ہو جا. کب کہا؟ 1881 میں. مسجد میں بیٹھے اعلان ہوا کہ میں تیری ایک اور شادی کروں گا اور سارے انتظام میرے ذمہ ہیں. 81 82 83 84 85 86 87 تقریباً 6-7 سال بعد بانی جماعت احمدیہ نامردی رہا. شادی بھی ہو گئی. اب ظاہر کہ ان کے خدا نے جو وعدہ کیا تھا. اچھا جی، آخر میں نے صبر کیا اور دعا کرتا رہا تو اللہ جل شان اس دعا کو قبول فرمایا. یہ 22 فروری 1887 کا ہے. ٹھیک ہے، خاک سر مرزا غلام احمد قادیانی. چلے دوستو، یہ تو آپ کو سٹوری سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے کہ معاملہ کیا تھا. اب ہم دوبارہ اسی کتاب کی طرف چلتے ہیں. یہ جو کتاب ہے اصحاب احمد. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو شادی کا اصل قصہ ہے وہ ان کے مرید ہیں. اچھا دوستو، یہاں پہ بانی جماعت احمدیہ نے، یہ بڑی دفعہ آپ نے سنا ہے، ویڈیوز میں اپنے ڈسکرپشن لگا دوں گا. یہاں بڑا عجیب سا معاملہ ہے، میں نے اس کی ویڈیو بنا کے رکھی، وہ بھی آپ سنیے گا. مگر صرف اتنا ایڈ کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے اس پہ اللہ پہ الزام لگایا ہے. اور وہ الزام کیا لگایا؟ کہتا ہے جب اس کے مرید نے کہا نا کہ آپ کی حالت آپ پر اور نہ مجھ پر مخفی ہے، یعنی مرزا قادیانی کو بھی پتا تھا میں نامرد ہوں، پکا لاک ڈاؤن لگا ہے. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیے صاحب احمد ہے نا، جلد نمبر 13. یہ آپ کو ویسے ملے گی نہیں کیونکہ قادیانیوں نے ساری جلد اٹھا لی ہوئی ہے. یہ جہاں جہاں پڑی تھی انہوں نے چنگا مال دے کے اٹھا لی کہ ساڑھے نبی دی سواگرہ دا معاملہ دے درجے. تو یہ بڑا خطرناک ہے. تو بہرحال بڑی محنت کے بعد ہم نے یہ حاصل کر لی. اچھا یہاں لکھا ہے، کہتا ہے آپ کی حالت آپ پر اور نہ مجھ پر مخفی تھی. پھر آپ نے شادی کا کیوں ارادہ فرمایا؟ یہ مرید پوچھ رہا ہے جو شادی کے لیے ساتھ جا رہا ہے دلی 1884 کے اندر. اچھا اب مرزا قادیانی نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چل تو میں چلتا ہوں. اللہ چلنے کا تو کہہ رہا ہے. اللہ اس کی دعا سن کر اس کو مرد تو بنا رہا ہے، مگر جس دن یہ شادی کے لیے جا رہا ہے اور وہاں پہ اس نے کہا کہ رخسانہ بھی وہیں ہوگا، سارا کچھ وہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ آگے آپ ویڈیو میں سن لیں گے دوسرے پارٹ میں. مگر اب یہ دیکھیں کہ اللہ اس کو اس وقت جب یہ شادی پہ جا رہا ہے اس کی مردانہ قوت بحال نہیں کر رہا. اب خود سوچیں کہ ایسا شخص جو کہتا ہے میں دیندار ہوں، اسے پتا ہے کہ میں نامرد ہوں، کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ شادی کرنے جائے؟ اس عورت کی، اس جوان لڑکی کی، خود 50 سال کا ہے، اس جوان لڑکی کی زندگی خراب کرے؟ قادیانی حضرات اب خود توجہ فرمائیں، عقیدت کی پٹی اتاریں. اور ایک بندہ اتنی بڑی پوسٹ پہ آ کر بیٹھا ہے جسے آپ نے سارا کچھ مانا ہے، اس کو پیچھے تو دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ معاملہ کیا ہے، کس طرح ہے. ایک طرف اللہ اس کو خبریں دے رہا ہے تو پریشان نہ ہو، تیری شادی اخراجات سارے میرے ذمہ. مال یہ نہیں اکٹھا کرنے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں، اصل جو کام تھا وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا. اور جب صاحب پھر شادی پہ گئے ہیں اور وہاں جا کے پھر آگے ویڈیو میں سنیں گے الزام اس بیچاری نوجوان لڑکی پہ لگا دیا. اور الزام بھی ایسا گندا اور گھنونا لگایا ہے، اگر یہ میری قادیانی خواتین ویڈیو دیکھ لیں تو انہیں اپنے اس بانی جماعت احمدیہ پہ شرم آئے گی کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنی نامردگی کو چھپانے کے لیے اس نے بیوی پہ بھی الزام لگا دیا، ادھر اللہ پہ بھی لگا دیا. اور پھر مرید آگے جا کے کہتا کیا ہے، یہ انشاءاللہ والے میں آئے گا، مگر ابھی بھی میں آپ بتاتا ہوں. کہتا ہے میں حضور کے علاج میں پہلے ہی مصروف تھا، یعنی جب ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو میں پہلے بھی حضور کا علاج کرواتا تھا. بیوی صاحبہ کی واپسی پر 8-10 ماہ گزر گئے لیکن علاج بے اثر رہا. یعنی شادی کے بعد بھی 8-10 مہینے گزر گئے ہیں، جوان بیوی ہے، گھر میں موجود ہے اور صاحب کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تو پریشان نہ ہو، تیری ساری حاجات میں پوری کروں گا، جو بھی تیری ہے وقتاً وقتاً ساری پوری کرتا رہوں گا. مگر اللہ اس حاجت کو پوری نہیں کر رہا. 8-10 مہینے گزر گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ پوری نہیں کر رہا.
اور جب تجھے پتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے تو انصاف بھی نہیں کر پائے گا. شادی کی پہلے خود ٹھیک ہو جاتا, تسلی ہو جاتی, تجھے پتا چل جاتا, اپنی بیوی سے کوئی زور زمائی پہلی سے کر لیتا تو پھر دوسری شادی کرتا. اور پھر نصرت جہاں بیگم کیوں بار بار یہ بات کہتی ہے؟ حکیم نور الدین نے کہا کہ 20 دفعہ مجھے بیگم صاحبہ نے یہ کہا کہ میں تیری لونڈی ہوں. جب اس نے دیکھا کہ 8-10 مہینے گزر گئے ہیں, میرا خامند کاسے جوگا نہیں. کیا یہ کتاب جو ہے ہو سکتا ہے اس نے بھی پڑھی ہو, اصحاب احمد کی یہ جلد ہے, جلد نمبر 13. اور جب اس نے یہ پڑھی ہونی ہے کہ میرے خامند نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ چند دن پہلے میں اس چیز سے فارغ ہوئی تھی, اب دوبارہ میں اس چیز میں مبتلا ہو گئی ہوں, تو کتنا اسے افسوس ہوا ہوگا. مگر چونکہ اس کا باپ کوئی جاگیردار نہیں تھا, امیر کبیر نہیں تھا, ٹھیک ہے, تبھی تو اس نے بیٹی, اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حالانکہ یہ رشتہ پہلے مرزا قادیانی کے لیے آیا تھا, ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. چلیے دوستو, اگلا حساب سنیے. اس کے باوجود میرے چینل پر 2-3 ویڈیوز پڑی ہیں جس میں عمران جٹ صاحب نے, میں نے, سب لوگوں نے اس موضوع پہ تبصرہ بھی کیا ہوا ہے, وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو میں لنک لگا دوں گا. مگر ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے جو کہتا ہے مجھے قرآن کا بھی علم ہے, مجھے حدیث کا بھی علم ہے, ٹھیک ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ 1883 میں اللہ نے مجھے الہام کیا. کب 1883 میں؟ اور شادی کب ہو رہی ہے؟ 84 میں. الرحمن علم القرآن. اور اس کے ترجمے میں کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے تذکرہ پڑا ہے, میں آپ کو یہ الہام اس کا سنا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے. یہ دیکھیں, یہ ساتھ ہی نکلا ہے. مارچ 1882, معذرت چاہتا ہوں 83 نہیں 82 میں الہام ہوا ہے, الرحمن علم القرآن. اور اس کی تشریح جیسے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کے ذریعے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے. یعنی 82 میں یہ صاحب مجدد بھی بن چکے تھے. وہ مجدد ہو گئے, اس کو نہیں پتا کہ میں نہ مرد ہوں, میں دوسری شادی نہیں کر سکتا, میں نہ کروں, میں اپنی بیوی سے کیسے پورا اتروں گا. یہ آپ کے مجدد صاحب کا حال ہے. سنیے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ الرحمن علم القرآن وانا اول المومنین. اچھا جی, اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کی ہیں اور میرا نام اول مومنین رکھا, اور مجھے سمندر کی طرح معرف اور حقائق سے بھر دیا گیا, اور مجھے بار بار الہام دیا کہ اس زمانے میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں. کب الہام ہو رہا ہے؟ 1882 میں. اور صاحب 1882 میں کیا ہے؟ لاک ڈاؤن. 84 میں شادی ہوئی, اس کے بعد بھی حالات کیا ہیں؟ نہ مرد. تو یہ مجدد کیسا ہے کہ لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے؟ اب اس لڑکی نے اگر اپنی سہیلیوں کو, ظاہر بات جوان لڑکی تھی, اس نے جا کے سہیلیوں نے پوچھا ہوگا بھی تو نے بوڑھے بابے سے شادی کی ہے تو کیا بنا, سہاگرات کیا تھی؟ اگر اس نے یہ بتایا ہو کہ بابا جی نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ مجھے ایک میں اسی وقت دوبارہ مجھے مینسز ہو گئے, وہ کیا سوچے گی؟ سہیلیاں کیا سوچیں گی؟ وہ لڑکی کی ماں کیا سوچے گی؟ معاشرہ کیا سوچے گا؟ اور جس بندے کو, مرید کو بتا رہے ہیں کہ اللہ بڑا با پردہ پوش ہے اور اللہ نے میری عزت رکھ لی کہ بیوی صاحبہ کو دوبارہ ایام آ گئے, وہ مرید کیا سوچتا ہوگا؟ اور وہی مرید کہتا ہے کہ شادی کے بعد 8-10 مہینے تک میں علاج کرتا رہا اور بالکل فرق ہی نہیں پڑا. توجہ کیجئے, سوچئے, دیکھیے. اگر کوئی ہمارا قصور ہے تو ہمیں بتائیے, اور اگر ہمارا قصور نہیں ہے تو پھر آپ کا کام ہے سوچئے کہ یہ صاحب کون کون سی گیمیں کھیل رہے ہیں. اور پھر جب, چونکہ مردانہ کمزوری تو پہلے ہی تھی, جب یہ پوری نہیں ہو سکی تو دوسری بیوی کو طلاق دے دی. اس نے کہا بھی ہے کہ میں اپنے ازواجی کو چھوڑتی ہوں, ظاہر اتنے لمبے عرصے سے اس کے پورے ہی نہیں ہو رہے, اس نے چھوڑ دیے. اس نے کہا طلاق لے لو, اس نے کہا طلاق بھی نہیں لینی, بس مجھے خرچہ دیتے رہو. اس نے مانگی خرچی, مرزا قادیانی نے دی طلاق کی پرچی. جب ایک عورت کہہ رہی ہے بڑھاپے کے اندر, یقین کرے میرا تو اتنا دل دکھتا ہے اس کے الفاظ یہ سن کے, پڑھتا ہوں نا جب, کہ میں اس عمر میں کیا طلاق لوں گی, بس مجھے خرچہ ملتا رہے. میں بیٹھی ہوں, پہلے بھی اتنے عرصے سے جوانی تیرے پیچھے میں نے گزار دی, نہ مرد تو ہوا, میں نے تجھ سے جان نہیں چھڑائی, کوئی بات نہیں, خیر ہے, تو علاج کراتا رہا مگر تو نہ مرد رہا, میں تیرے ساتھ گزارا کرتی رہی, تیری خدمت کرتی رہی, تیرے بچے پالتی رہی. تو نے اسی نامردگی کی حالت میں مجھے بتائے بغیر جا کے دلی شادی کر لی, لوگوں کو منع کیا کہ کسی کو اس کو بتانا نہ, کہ یہ دلی پہنچ کے میری پول نہ کھول دے, کہیں بتا نہ دے کہ یہ تو نہ مرد ہے. اس قدر اچھی بیوی, تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا. اگر جب شادی کر کے واپس آ گئے اور یہ بیوی جو پہلی حرمت بیوی تھی, اگر یہ پورے قادیان میں مشہور کر دیتی کہ 30 سال سے یہ شخص میرے پاس نہیں آیا, میرے قریب نہیں آیا, یہ نہ مرد ہے, چوری چھپے دوسری شادی کر کے آیا ہے,
نامردگی کی حالت میں شادی کر کے آیا ہے، تو خود سوچیے احمدی حضرات کہ کیا بنتا ہے ان کا، اور پھر اس کو طلاق بھی دے دی، اور پھر بھی اس نے اپنی زبان نہیں کھولی. تو چلیے بہرحال بہت ویڈیو لمبی ہو گئی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. کوشش کیجیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، دوستوں تک پہنچائیے. حوالہ چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں، میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں. باقی میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، میں نے صفحات کتاب کا پورا نام آپ کو بتا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.